محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جڑ گئی تو وہ اونٹنی آگے آگے ہے. ہم مسلمان آگے کب بڑھیں گے؟ ہم قوم کو کب راحت دیں گے؟ یہ رحمت کا پیغام پوری قوم کا یہ سبق کب سکھلائیں گے؟ پورے انسان آج پریشان ہیں، ان سب کو کب یہ سکھلائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت جوانی میں بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نبی بننے سے پہلے بھی تھے. جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پریشان ہوئے، کیونکہ ایک نیا واقعہ ہے. کوئی شخص آتا ہے، آ کر پکڑ لیتا ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جب بھیجتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو آتے ہیں. آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ راشا ہے، کچھ پریشانی ہو رہی ہے. تو ایسے وقت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یخزیک ابدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہرگز ہرگز ویسٹ نہیں کرے گا، تباہ نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّكَ تَقْرِي الضَّيْفَ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو تباہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مصیبت والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کا حال بتا رہے، کیونکہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی خادم، اگر کوئی نوکر وزن نہیں اٹھا پا رہا ہے تو اے نبی آپ جا کر اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. غلاموں کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں. امیر کو چاہیے اور جو پریسیڈنٹ ہوتا ہے کمپنی کا، اس کو چاہیے کہ اپنے نوکر اور اپنے ماتحت کا ذرا خیال رکھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہم شدد علی من شدد علی امتی، اے اللہ جو میری قوم پر، جو میری امت پر سختی کرے، اللہ تو بھی اس پر سختی کر. اللہ حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ تو مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں، ایمرجنسی حالات میں مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان ہو رہی، کتنے رحمت للعالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جو غیر مسلم، ہندوستان میں جو غیر مسلم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ہندوستان میں غیر مسلم مسلمانوں سے کیا کرے ہوئے ہیں؟ ایگریمنٹ کرے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ہندوستان پلیس آف ایگریمنٹ ہے. یہاں پر ہم پورے ایگریمنٹ کر کے، سیکولر حکومت ہے، ڈیموکریسی ہے، یہاں پر ہم سب آپس میں حکومت کر کے رہیں. کانسٹیٹیوشن میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم سکھ، ہم ہندو، ہم مسلمان، ہم عیسائی، ہم سب کے سب اس دیش میں مل جل کر یکجہتی کے ساتھ رہیں گے. مطلب ایگریمنٹ کر رہے ہیں، پاسپورٹ پہ سائن کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، راشن کارڈ بنا رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہندوستان کے غیر مسلموں کے بارے میں جانتے ہیں؟ صحیح بخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 49 کے اندر من قتل معاہدا لم یری رائحۃ الجنہ. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم معصوم انوسینٹ کو، جو کہ غیر مسلم ہے، جس نے ایگریمنٹ کیا ہے، معصوم ہے، آپ سے لڑتا نہیں ہے، دشمنی نہیں کرتا، اگر کسی بھی ایسے غیر مسلم کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ملے گی؟ مسلمان کس کو قتل کر رہا ہے؟ غیر مسلم کو، جو انوسینٹ ہے، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کوئی کسی غیر مسلم معاہد ایگریمنٹ کیے ہوئے کو قتل کر دیتا ہے، وہ مسلمان جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا. جنت کی خوشبو 70 سال دور سے ہی سنائی دیتی ہے. اتنی، یا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سنائی. کس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے خون کی بات کر رہے ہیں. اگر غیر مسلموں کو پتا چل جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنے اونچے اونچے باتیں کی ہیں، کیا کوئی غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھے گا؟ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیرت ویسٹرن میڈیا سے مت پڑھیے، آپ ویکیپیڈیا یا ایسے سورسز سے مت پڑھیے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے. آپ اگر پڑھنا ہے تو سب سے بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس قرآن کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو یورپ اور افریقہ کے اوپر بھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں کو تو دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی پھیلی
کہ آج وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچاتے تھے، خود خون بہاتے تھے، خود کا خون بہاتے تھے. وہ جو دن اور رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد میں ٹھہر کر ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجہ کیا نکلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کئی لوگوں کو معاف کر دیا، حنین کے موقع پر آپ نے کئی لوگوں کو معاف کر دیا، جنگ بدر کے موقع پر آپ نے کئی لوگوں کو معاف کر دیا. نتیجے میں معافی کی بنیاد پر وہ کلمہ پڑھنے لگے، قبیلے مسلمان ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جہنم سے بچا لیا کہ نہیں بچا لیا؟ آج دنیا کے اندر مسلمان 1 سے بھی زیادہ بلین تعداد میں مسلمان ہیں. اتنے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا پیغام ملا کہ نہیں ملا؟ کہا کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے تو بچ ہی جائے گا انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر آپ دیکھیں گے، ایران کے رہنے والے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عراق سے آئے ہوئے اور یمامہ سے آئے ہوئے، جو عرب کا ریاض کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ کلمہ پڑھے. ثمامہ ایک بہت بڑا بادشاہ کلمہ پڑھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 بڑے بڑے بادشاہ تھے جو سعودی عرب کے اطراف تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آپ نے اسلام کی دعوت دی. نتیجے میں اس میں سے 32 بادشاہوں نے کلمہ پڑھا. کتنا گریٹ اچیومنٹ! 32 بادشاہ نے کلمہ پڑھا. اور وہ بادشاہ جب پلٹے تو پورے گاؤں اور کنبے اور قبیلے کے ساتھ پلٹ گئے وہ لوگ. بحرین میں اسلام داخل ہوا، یمامہ میں اسلام داخل ہوا، عمان میں اسلام داخل ہوا، دمشق میں اسلام داخل ہوا، سیریا میں داخل ہوا، صہیب رومی روم کے رہنے والے آج کے یورپ میں داخل ہوا، حبشہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسمہ نجاشی کے ذریعے سے افریقہ کے اندر اسلام داخل ہوا. آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اسلام کتنا آگے نکل گیا. کئی مسلمانوں کو ہمیشہ نیگیٹو ہی خبر پڑھنے کی عادت ہے، پازیٹو دیکھیں کتنا آگے ہے مسلمان الحمدللہ. موریتانیہ مسلمان کتنے ہیں؟ موریتانیہ میں 99%، 99.9%. مالدیو 99.9%. تاجر سمجھ رہے ہوں گے پیسے بانٹ رہے ہیں. ہاں ذرا نمبر آتے پیسے ہونا. پیسے نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد ہے. اس رحمت کے پیغام کو اپنایا ہمارے بھائیوں نے. کالوں نے بھی اپنایا، گوروں نے بھی اپنایا، لال والوں نے بھی اپنایا، سونوں نے بھی اپنایا، افریقہ والوں نے بھی اپنایا، ڈیزرٹ والوں نے بھی اپنایا، برف والوں نے بھی اپنایا، کھیت والوں نے بھی اپنایا، غریب نے بھی لگایا، کالے نے بھی لگایا، غلام نے بھی لگایا، عورتوں مردوں ان سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں. ایسا نہیں کہ قانون پاس ہوتا ہے. 1948 میں تو قانون پاس کیا گیا، نو ڈسکریمنیشن، ہیومن رائٹ، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی دیکھا جاتا ہے دلت کو ابھی بھی گرا کر ہی دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم بڑے طبقے والے، تم چھوٹے طبقے والے، تم کالے ہیں ہم گورے ہیں. تیرے دربار میں سب پہنچ کر تو سبھی ایک ہوئے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ محمود و ایاز ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. موریتانیہ، مالدیو 99% مسلمان، ویسٹرن سہارا 99.8%، صومالیہ 99.5%، ٹرکی 99%. ہمارے جو بھائی کالج کو جاتے ہیں ان کو مارکس یاد آ رہے ہوں گے. ترکی میں 99%، ایران میں 99%، الجیریا میں 99%، افغانستان میں 99%، یمن میں 99%، ٹونیسیا میں 99%، عمان میں 99%، کومروس میں 99%، ڈی بوتی میں 98.7%، موراکو میں 97%، عراق میں 97%، لیبیا میں 96.35%، پاکستان میں 95.7%، تاجکستان میں 95%، جارڈن میں 95%، قطر میں 95%، سینیگال میں 94%، آذربائیجان میں 93.4%، ایجپٹ میں 91%، مالی میں 90%، نائجر میں 90%. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تھی دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی تپتے ہوئے، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اس زمانے کے جو مسلمان تھے کتنے ایکٹیو تھے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یورپ اور افریقہ کے اندر شروعات ہوئی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ویکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واحد حاکم ہے جو 3 بر اعظموں پر حاکم تھا. بش اور بش کے ابا بھی مل کر ایک بر اعظم پر حکومت نہیں کرے. ہمارے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بر اعظموں کے خلیفہ تھے؟ 3. فخر سے جو فخر سے جو ہم وہ قوم ہے جس کی تاریخ اتنی اچھی ہے. کیا ہمارا مستقبل سنوارنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم کو ساری تعلیم سے سب سے آگے سمجھو. دنیا کی تعلیم کو اس سے پیچھے مت کرو. جب موٹی موٹی ایم سیٹ کی کتابیں پڑھ سکتے ہو، آئی سیٹ، جنوری سیٹ، فبروری سیٹ، تو سب سے پہلے ایمان کا سیٹ پڑھ لیا کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم جانیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رحمت کا اتنا بڑا مرتبہ ملا کیوں؟ دوسرے نبی کو کیوں نہیں ملا؟ نوح علیہ السلام 950 سال بیچارے محنت کیے، ان کو یہ درجہ کیوں نہیں ملا؟ اور دوسرے انبیاء کے آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا خصوصیت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا درجہ دے رہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ یہ قرآن آج جو بڑی آسانی سے ہم اٹھا رہے ہیں یا ہم اپنے تابدانوں میں سجا کے جزدان میں اوپر رکھ دیتے تاکہ ہاتھ بھی نہ جائے. ارے نہیں ہاتھ نہیں لگانا، نہیں لگاتے مسلمان اوپر ہی رکھ ڈالے بیچارے. اور اتنا لگاتے کہ بیچارہ جہیز میں جب لیتا تو دولہا جب مرتا تو اس وقت پر لوگ کہتے رہے قرآن خوانی کرو، روح نہیں کر رہی دولہے صاحب کی. تو کیا کرتے رہے؟ کہاں ہے قرآن؟ ارے وہ جہیز کے صندوق میں وہاں سے لے کے نیا قرآن دولہے صاحب کا لا کے یاسین پڑھ کے مار ڈالتے. ہم قرآن مجید کے ساتھ ایسا مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ احزاب نمبر 33 کی آیت نمبر 60 کے اندر 61 کے اندر انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. ہم نے کہا اے پہاڑ، ہم کلام اتارنا چاہ رہے. پہاڑ کیا تو لینے کے لیے تیار ہے؟ پہاڑ ہل گئے. کہا کہ اتنا بڑا کلام ہم نہیں اٹھا سکتے، بڑا مضبوط ہے یہ کلام، بڑا طاقتور ہے. آسمان نے کہا ہم نے اٹھا سکتے، زمین نے کہا ہم نے اٹھا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مشکل کلام، اتنا سخت کلام کو اٹھانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الوحی حدیث نمبر 3 اور 4 اور 5 کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی سردی کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینہ نکل جاتا تھا. اتنی تکلیف تھی، اتنی تکلیف میں آپ نے اللہ کے کیوں؟ تاکہ قوم کو آسانی کے ساتھ آپ نے امت کی تکلیف کو اپنے آپ پر لیا لیکن قوم کو آپ نے آسان طریقے سے سمجھا دیا. اور ایک صحابی کہتے ہیں میری خواہش یہ ہوئی کہ میں بیٹھا رہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سوتے رہیں، اس وقت پر وہی آئے، دیکھتے ہیں کہ میرے جسم کی کیفیت کیا ہوگی. تو صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ میں اپنے مانڈی پر سلایا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا ٹائم ہے، عین اس وقت پر اچانک وحی شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ میں پیر سنبھال نہیں سکا، لگتا تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ ہی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار ہوتے اور اگر وہی نازل ہوتی تو اونٹنی سنبھال نہیں پاتے اور ادھر سے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھومنا شروع کر دیتے. کتنا تکلیف اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 17 مرتبہ اٹیک ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ معاف کر دے، میری قوم کو معاف کر دے. وہ نبی جو ہمارے لیے رات کے تہجد میں جنہوں نے دعائیں کی، آج ہم اس کے دین کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ کتنا ٹائم ہم دے رہے ہیں؟ دن میں بچے اسکول کو چلے جاتے ہیں، 8 سے لے کر 4 کا ٹائم تو گیا، پھر واپس آتے ہیں، عصر کا ٹائم کھیلنے میں گیا. اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو ہم وہ ٹائم دے رہے ہیں. آج اسلام کو ہم پارٹ ٹائم کر رہے ہیں، اپنے جاب کو ہم فل ٹائم کر رہے ہیں. اسلام کو فل ٹائم کرنے والے پیدا اگر ہو جائے 30 نوجوان، ایک 100 نوجوان کلکتہ میں پیدا ہو، جن کو پورے لوگ مل کر سپورٹ کریں. IIF آپ کے پاس ایک سینٹر کھلا ہوا، کچھ دائی اللہ تعالیٰ کہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف بلائے. ایک نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، نتیجے میں پوروں کو اللہ ثواب بانٹیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں
اللہ چاہے مجھے نوکر بنائے یا امیر بنائے، اس کی غلامی کرنے کے لیے ہر طریقے سے تیار ہوں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسی ہی سوچ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں فلاں عہدہ ملا تو یہ کام کروں گا، نہیں، اے اللہ میں تیرا نوکر ہوں، تو چاہے